ایک انسان دوسروں کے لیے رحمت بھی بن سکتا ہے اور ایک انسان دوسروں کے لیے لعنت اور مصیبت بھی بن سکتا ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے تو دوسروں کے اچھے جذبات، اچھی خواہشات اور اچھی دعاؤں کا یہ مستحق تو بنتا ہی ہے، یہ اللہ کے رحمت کا مستحق بھی بنتا ہے۔ اور اگر یہ دوسرے انسانوں کے لیے زحمت اور مصیبت بنتا ہے تو انسانوں کی نظروں میں بھی یہ برا انسان قرار پاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی اس کو قسم قسم کی پکڑیں اور مواخذے آتے ہیں۔ ابھی قریب میں دوسرے انسانوں کے لیے رحمت بننے کے واقعات میں سے ایک واقعہ پڑھنے کا موقع ملا، اور ایک واقعہ خود اس انسان سے مل کر کے اس کی زبان سے سننے کا موقع ملا۔ ہمارے لیے یہ نمونہ بن جائیں، اسی غرض کے لیے میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا واقعہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ریفرنس اس طرح سے ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تہذیب الاخلاق نام کی میگزین طویل عرصے سے نکل رہی ہے، بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کے زمانے سے تہذیب الاخلاق نام کی میگزین علی گڑھ یونیورسٹی سے نکل رہی ہے، اور آج بھی وہ میگزین منتھلی نکلتی رہتی ہے۔ یہ رسالہ آج کل اس کے ایڈیٹر مولانا سعود عالم قاسمی ہیں، اور کبھی کبھی وہ مجھ تک وہ رسالہ پہنچتا ہے تو میں نے اس رسالے میں ایک بہت ہی محقق قسم کے پروفیسر اطہر صاحب ہیں، وہ دنیا میں عجیب عجیب واقعات منتخب کر کے رسالے کا ایک کالم لکھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ برطانیہ میں غالباً 1920 یا 1925 میں ایک میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں کی نئی ٹیم تیار ہو گئی۔ اب ان کو فیلڈ میں کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، تو ان کو میڈیکل کالج سے رخصت کرنے کے لیے میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب نے ایک مختصر سی الوداعی مجلس منعقد کی، اور ان طلباء سے کہا کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ برطانیہ کے اس وقت کے جو وزیر اعظم رہے ہوں گے ان کو بھی اس مجلس میں مدعو کریں۔ بہرحال انہوں نے اس زمانے کے وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لے لیا، اور وہ مجلس ہوئی جس میں ان بچوں کو الوداع کرنا تھا اور ان کو کچھ نصیحتیں کرنی تھی۔ یہ جو پرنسپل صاحب جو ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان جونیئر ڈاکٹروں کو جب رخصت ہونے والے تھے ان سے کہا کہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں تمہیں مختصر سا واقعہ سناتا ہوں جو خود میری زندگی کا واقعہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے پی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے واقعہ بیان کیا شروع کیا کہ جب میں میڈیکل کالج سے نکل کے فارغ ہو چکا تھا اور اب میں پریکٹس کر رہا تھا یا پریکٹس کرنے والا تھا، تو لندن کی سخت ٹھنڈی رات میں ایک دفعہ میں اپنے گھر میں رات کو سویا ہوا تھا، آدھی رات کے قریب کسی نے مجھے آواز دی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو پہلے تو مجھے دل میں خیال آیا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور سردی ہے، مجھے نہیں اٹھنا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ میں اب ڈاکٹر بن گیا ہوں اور مجھے لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے، لہذا کسی بھی وقت پیشنٹ میرے پاس آ سکتے ہیں، مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ اس وقت آدھی رات کے وقت آنے والا کوئی بہت زیادہ مجبور ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو بوڑھی خاتون ہیں وہ کپا رہی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر میرا بیٹا جو ہے وہ بخار میں تپ رہا ہے، تم مہربانی کرو اس وقت اس کو دیکھنے کے لیے آؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بڑھیا کے ساتھ نکلا اور لندن کے دور جا کر کے کسی مضافاتی گاؤں میں پہنچا، اور وہاں دیکھا اس کا بیٹا جو ہے وہ بخار میں تڑپ رہا ہے، وہ کپا رہا ہے۔ میں نے اس وقت ٹریٹمنٹ کیا اور کس طرح سے کیا کیا علاج کیا، اور اس طرح سے وہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو آرام آ گیا، اور جب اس کو تھوڑا سا سکون آرام آ گیا، میں جب واپس چلنے لگا تو اس بڑھیا خاتون نے 2 تھیلے مجھے دیے، ایک تھیلے میں رقم تھی اور ایک تھیلے میں کچھ تحفے تھے۔ میں نے دونوں تھیلے واپس کر دیے اور کہا کہ نہیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بچوں کا علاج کروں، اس لیے مجھے کوئی تحفہ تم سے نہیں لینا ہے، ہاں میں آتا رہوں گا تب تک جب تک یہ بچہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں کئی دن تک جاتا رہا اور وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ڈاکٹر جونیئر ڈاکٹروں کو اپنا واقعہ سنا کر کے اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اپنی اگلی زندگی اسی طرح سے گزارنی چاہیے، اور پیشنٹوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہی شفقت اور محبت کا ہونا چاہیے، بس یہی اس کا میسیج تھا۔ یہ ڈاکٹر یہ واقعہ سنا کر کے بیٹھ گئے۔ اب پی ایم صاحب کو اٹھنا ہوگا تو لیکن وہ پرائم منسٹر صاحب اٹھے نہیں، ان کو دعوت نہیں دی گئی، وہ ایک دم فوراً اٹھ گئے اور بڑی بےقراری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تعجب کے ساتھ، خوشی، تعجب، بےقراری، ان تینوں جذبات کے ساتھ وہ چل کر کے اٹھے اور جا کر کے اس ڈاکٹر کے پہلے پاؤں بھی پکڑے، پھر اس کے ہاتھوں کو چوما، اور اس کے بعد پھر ڈائس پر کھڑے ہو کر کے اس پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس ڈاکٹر صاحب نے لندن کے مضافات میں جس بچے کا علاج کیا تھا، جو بچہ اس بڑھیا کا بیٹا تھا، جس بچے کا اس نے علاج کیا تھا، میں پرائم منسٹر وہی بچہ ہوں۔ تمام حال تعجب میں پڑ گیا۔
اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس ڈاکٹر کو تم ضرور ڈھونڈنا جس ڈاکٹر نے اس وقت تمہارا علاج کیا تھا۔ میں 20 سال سے اس ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہا ہوں، آج اللہ نے مجھے یہ ڈاکٹر ملا دیا، دکھا دیا۔ غرض یہ کہ یہ میسیج ہے ہمارے لیے اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان کے لیے۔ براہ راست جو واقعہ میں نے سنا وہ یہ کہ وہ ڈاکٹر جو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور ابھی زندہ ہیں، ابھی حال حیات میں ہیں، انہوں نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ ہاسپٹل میں تھا، ایک خاتون آئیں، اس کے ساتھ اس کی 5-7 سال کی بیٹی تھی، اس کو گائے نے سینگ مارا تھا اور سینگ مار کر کے اس کا یا تو لیور کا ڈیمیج ہو گیا تھا یا اندر انتڑیاں کٹ گئی تھی، بہرحال اندر بہت بری حالت تھی۔ اب اس بچی کا آپریشن کرنا تھا اور آپریشن کرنے کے لیے ضرورت تھی خون کی، لیکن چاروں طرف خون ڈھونڈا گیا، خون نہیں ملا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس لیڈی سے کہا تمہارے ہسبینڈ، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ دور فلاں علاقے میں کہیں لداخ میں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے جب چاروں طرف دیکھا اور کہیں خون ارینج ہونے کی امید نہیں ہوئی تو میں گیا اور میں نے خون لینے والے سے کہا کہ خود میرا خون نکال لو۔ چنانچہ ڈاکٹر نے خود اپنی کئی بوتلیں خون نکالی اور نکالنے کے بعد اس بچے کو دی گئی، اور وہ بچی جو ہے وہ جب اس کا آپریشن بھی ہو گیا اور وہ بچی ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد پھر اس بچی کا والد جب لداخ سے آیا ہے اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ فلاں آدمی ہے، وہ جو ڈاکٹر بھی وہی ہے اور خون بھی اسی نے دیا اور اسی نے علاج بھی کرایا، تو میں وہ اب شکریہ کے لیے میرے پاس آنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کو ایوائڈ کیا تاکہ وہ شکریہ کے لیے میرے پاس نہ آئے۔ میں اس شکریہ کے الفاظ اس سے نہیں سننا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا اگر میں نے یہ کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ اس کا اجر دے دے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شہر سری نگر کے اندر اپنی گاڑی لے کر کے چل رہا تھا، سوئے اتفاق یہ ہوگا کہ میں اپنی گاڑی کو قابو میں نہیں کر سکا اور اگلی والی گاڑی کے ساتھ میری گاڑی ٹکرا گئی اور اس میں میرا ہی قصور تھا۔ اگلی والی گاڑی چھوٹی تھی، ہلکی تھی، میری گاڑی ہیوی تھی اور بہت مضبوط تھی، میری گاڑی کی وجہ سے اگلی والی گاڑی کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، مگر آدمی بچ گیا۔ اس گاڑی سے ایک آدمی غصے کے ساتھ نیچے اترا اور غصے کے ساتھ نیچے اتر کر کے آیا اور میرا جو دروازہ اس نے کھولا تو ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی میری وجہ سے تمہاری گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے، اب بتاؤ کتنا مجھے معاوضہ دینا ہے، اور تم بچ گئے، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس پر شکر ہے، گھبرانے کی بات نہیں، مجھے کتنا معاوضہ دینا ہے؟ تو اس نے وہاں سے کہا سر جس بیٹی کو آپ نے اس دن خون دیا تھا میں اس بیٹی کا باپ ہوں، میں تو آپ سے آنکھ بھی نہیں ملا سکتا ہوں، میں کیسے آپ سے کسی پیسے کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے اسے یہیں سے کہا نہیں میری وجہ سے تمہاری گاڑی کا نقصان ہوا، ابھی کسی ورک شاپ پر چل کر دیکھیں گے کہ گاڑی کا نقصان کتنا ہے اور اس کا معاوضہ مجھے ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا سر گاڑی آپ کا معاوضہ آپ سے میں کیسے لے سکوں گا؟ آپ وہی شخص ہیں کہ جس نے اپنا خون دے کر کے میری بیٹی کو بچایا، ہو سکتا ہے اگر میں خود ہوتا تو شاید میں خون نہ دیتا، لیکن آپ نے میری بیٹی کو بچایا ہے، میں کیسے آپ سے معاوضہ لے سکتا ہوں؟ بس یہ دو واقعے ہمارے سامنے، ایک مسلمان کا ہے اور ایک اسلام سے باہر کا ایک انسان کا ہے۔ انسان کو ایسا ہی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کرے ہم ایسے ہی انسان بنیں اور ہم دوسروں کے لیے رحمت بنیں، نہ کہ کسی کے لیے زحمت بنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے سکولوں دفتر اور کالجوں میں دوسروں کے ساتھ جیتے ہیں، جینا ہی ہوگا۔ ہم دوسروں کے لیے رحمت نہ بنیں، ہم رحمت ہی رحمت بنیں، ہم دوسروں کے لیے زحمت نہ بنیں۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اللہ کے نبی کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ کرے ہم ایسے ہی بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔